آج صبح دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے سے جو ہے وہ الحمدللہ بال بچے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج صبح کی کراچی، جہاں پر لانڈی کا علاقہ ہے، مانسیرا کالونی، جہاں پر غیر ملکیوں کی ایک وین کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا دہشت گردوں کی جانب سے، اور خودکش دھماکہ کرنا تھا، اور ان کا یہ حملہ ناکام ہوا۔ پولیس کی بروقت کارروائی اور اس میں 2 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، جبکہ 2 افراد بھی جاں بحق ہوئے اور 3 کے قریب جو ہیں وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اس پورے انسیڈنٹ میں جو ایک اطمینان بخش بات رہی وہ یہ کہ جن کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے 5 غیر ملکی جو تھے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح گزشتہ ماہ ہم نے دیکھا کہ 24 مارچ کو خیبر پختونخوا بشام میں شدت پسندوں کی ایک کارروائی جس میں 5 چینی ورکرز اگین جو فارنرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے 2021 میں جو داسو ڈیم پروجیکٹ ہے وہاں پر بھی ایک دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تھی۔ تو یہ سارے تانے جو ہیں یقیناً یہ پاکستان دشمن قوتیں جو ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف یکجا ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو عالمی دنیا جسے آپ کہتے ہیں اور جو ممالک ہیں جو ان کے ساتھ ترقی کی راہ پر آگے چلنا چاہ رہے ہیں، تو پاکستان کے اس سفر کو، ترقی کے سفر کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج سمیت جو پچھلے واقعات اس کے تانے بانے آپ کو کہاں سے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی بھی اپیرنٹلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں افغانستان سے کی بات کی جا رہی ہے، اور بلوچستان میں جو ایک نیٹ ورک ہے وہ اس میں کہا جا رہا ہے۔ سر بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، جن کے اہلکار جو ہے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا، اور ہمارے جو غیر ملکی مہمان ہیں اور دوست ہیں ان کی سلامتی کو یقینی بنایا، اور جس طرح وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے روزانہ ایسے بے شمار حملوں کو ناکام بنا رہی ہیں، وہ یقیناً ہماری قوم اور ملک کے تعریف کے اور تحسین کے مستحق ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو حملے کی نوعیت ہے، اس میں 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلے تو اس کی ٹائمنگ، دوسری بات اس کی لوکیشن، اور تیسرا یہ کہ جن افراد کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسے وقت میں یہ حملہ کیا گیا جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان معاشی چیلنجز سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اور بڑے پیمانے پہ ہماری فوجی اور سیاسی قیادت یہ کوشش کر رہی ہے کہ اپنے دوست ممالک سے انویسٹمنٹ کو لایا جائے، اور ان کے اعتماد کو پاکستان کی سلامتی اور جو ہماری نظام حکومت ہے اور فیسیلیٹیشن کا جو نظام ہے اس پہ ان کے اعتماد میں اضافہ کیا جائے۔ تو ڈائریکٹلی میں سمجھتا ہوں ہمارے جو جیو اکنامک انٹرسٹ ہیں اس کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش ہے۔ کراچی پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، 60% ہمارا ٹیکس ریونیو یہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، ہماری صنعت و تجارت کا بھی ہب ہے، ہماری سب سے بڑی بندرگاہ بھی ہے، اور یہاں پہ غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد کلیئرلی ہماری فورن انویسٹرز اور دوستوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانا ہے۔ اس کی ٹائمنگ بھی جس طرح میں نے گزارش کی، ایک ایسے وقت میں جبکہ اعلیٰ سعودی قیادت یہاں پہ آئی اور چند دنوں بعد ایرانی صدر کی آمد بھی متوقع ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے معاشی ترقی کو مشکل بنایا جائے۔ اب اس کا تانے بانے تو یقیناً افغانستان سے دہشت گردوں کی سیٹلمنٹ، سپورٹ اور فیسیلیٹیشن کے حوالے سے تو ملتے ہیں، لیکن براہ راست اس کا تعلق اس دشمن سے ہے جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جو کہ افغانستان کے لوگوں کو گمراہ کر کے ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی پروکسی آپ اسے کہیں گے، اور ازلی دشمن دنیا جانتی ہے پاکستان کا کون ہے، اور اس وقت جو ہمیں چیلنجز درپیش ہیں۔ تو سر آگے اس وقت کیا ہماری حکمت عملی ہے پاکستان کی؟ آپ دونوں حوالے سے میں جاننا چاہوں گا اس پورے معاملے کو لے کر سفارتی لحاظ سے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں صرف 4 ڈومینز جو ہیں وہ یکساں طور پہ اہم اور کریٹیکل ہیں۔ سب سے پہلے سفارتی جو ہے سطح پہ یقیناً
ہم تمام دوست ممالک کو یہ اشور کرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مکمل طور پہ کمیٹڈ ہے. اس کے فیصلہ کن خاتمے کے لیے کوئی جو ہے وہ کمی نہیں آنے دی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو دوست بھی ہیں وہ ہمارے دشمنوں کو پہچانیں اور ان کے ساتھ بھی تعلقات میں ایک حقیقت پسندانہ اپروچ اپنائیں. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ڈومین میں ہمیں اپنے انویسٹرز، ہمارے بزنس کمیونٹی اور ہمارے میڈیا کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کے اعتماد کو برقرار رکھیں. اور تیسرا پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہماری جو تمام سیاسی جماعتیں اور قوتیں ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور نیشنل سیکیورٹی کے معاملات پہ سیاست نہ کریں اور فوج اور تمام سول اداروں کے ساتھ کھڑی ہو کے دہشت گردی کے خاتمے میں اپنا سیاسی رول پلے کریں. جبکہ چوتھا رول اوبیسلی ہماری انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ادارے اور افواج پاکستان کا ہے، جن کی توقع یقینی طور پہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے عوام اور ہمارے سول ادارے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے اس ناسور کو ڈیفیٹ کرنے کی میں ان کا ٹھیک ہے ساتھ سر، دیں. یہ تو ہماری سائٹ سے کوشش ہے نا ساری. اب ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر فورن انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو بہت بڑا اسٹیک چائنا کا موجود ہے. پھر سعودی عرب جتنے ایگریسولی پاکستان میں آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ SIFC کے حوالے سے بات کر لیں اور دیگر جو پروجیکٹس ہیں، بہت زبردست قسم کی بہت اچھی خبریں ہیں. تو یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے اوپر ان کا انفلوئنس بھی موجود ہے، اور سعودیہ کا ایکولی انفلوئنس جو وہ آپ کے بھارت کے اوپر بھی ہے اور ان تمام ممالک کے اوپر بھی ہے. تو ایک کوشش شاید وہاں سے بھی کی جا سکتی ہے سفارتی لحاظ سے، یا کی جانی چاہیے. کیا کہیں گے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے. میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے میں 3 سطح پہ سفارتی کوششوں کی بیک وقت ضرورت ہے تاکہ نتائج حاصل کیے جا سکیں جو کہ ہم چاہتے ہیں. ایک تو براہ راست ہم یقینی طور پہ افغان قیادت کو یہ باور کراتے رہیں کہ دہشت گردی کی پشت پناہی یا اس کو ٹالریٹ کرنا نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے افغانستان کی ترقی، سلامتی اور خوشحالی کے بھی خلاف ہے، اور جو دہشت گرد ہیں وہ پاکستان اور افغانستان دونوں کی سلامتی اور خوشحالی کے دشمن ہیں. یہ باضابطہ بائیلیٹرل لیول پہ یہ بات ہم مسلسل کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. دوسری بات، ہم نے جن ممالک کے مفادات پاکستان اور اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی خوشحالی، ترقی، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، چاہے وہ چین ہو، سعودی عرب ہو، متحدہ عرب امارات ہو، ان کو بھی ہمیں یہ باضابطہ طور پہ باور کرانے کی یہ بات ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنے انگیجمنٹس میں افغان قیادت پہ زور ڈالیں کہ وہ ان کے انٹرسٹ کا، ان کے لوگوں کی جان مال عزت کا احترام کریں. اگر وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو سفارتی ریکوگنیشن یا اکنامک سپورٹ ملے اور یہ ممالک افغانستان کے مسائل میں کمی میں اپنا رول پلے کریں، تو بیک وقت یہ تینوں محاذوں پہ یہ سفارتی انیشیٹو کو سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. سید محمد علی، سیکیورٹی ایکسپرٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے کہ بھارت خطے میں امن اور سلامتی کے حوالے سے تو اس کی تمام تر ذمہ داری صرف پاکستان پر ہی نہیں ہے، بلکہ اور تمام اسٹیک ہولڈرز اور جو ہم سے کہیں بہتر پوزیشن میں اور کہیں زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی ایکول اس کی ذمہ داری ہے.